دوستو میں آج بات کر رہا ہوں رمضان کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، رمضان وہ مقدس، پاک اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ وہی قرآن جو پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں رحمت برستی ہے، مغفرت ملتی ہے اور جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آتے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور ایک روحانی سکون اور عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور انسان گناہوں سے دور ہو کر نیکی کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ روزہ آخر کیوں فرض کیا گیا؟ کیا یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت، کوئی بڑا مقصد اور کوئی روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ کیا روزے صرف امت محمدیہ کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ حضرت داؤد کا روزہ سب سے افضل کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاموشی کا روزہ کیا تھا؟ اور کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح پورے مہینے کے ہوتے تھے یا ان میں فرق تھا؟ قرآن پہلی بار رمضان میں کہاں نازل ہوا اور رمضان میں آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب آخر کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس بیان میں ہم تفصیل سے جانیں گے، اس لیے گزارش ہے آخر تک ساتھ بنے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور ہر گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب انسان صرف اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے اندر صبر، شکر اور پرہیزگاری کی صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے رمضان کو ماہ صبر بھی کہا گیا ہے اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ میرے دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ روزوں کی شروعات انسانیت کے بالکل شروعاتی دور سے ہی ہو چکی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی دنوں میں روزہ رکھے اور طوفان سے نجات ملنے پر انہیں شکرانے کے روزے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل بتایا گیا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے، یعنی سال کا آدھا حصہ روزے میں گزارتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی میعاد دی گئی اور انہوں نے اسے روزے اور عبادت میں گزارا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ خاموشی کا روزہ تھا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہر امت میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا، مگر رمضان کے پورے مہینے کے روزے صرف امت محمدیہ پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں ہجرت کے بعد فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نہ کی سختی۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچئے کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس مہینے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے
جس میں روزدار کی نیند میں بھی عبادت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی بھی تسبیح ہوتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحت کے اعتبار سے بھی روزہ بہت فائدہ مند ہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جسم کے لیے مفید ہے۔ روزہ نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے، فالتو چربی کم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور جسم میں نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، روزے کا اصل مقصد صرف جسمانی فائدہ نہیں بلکہ روحانی اصلاح ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پائیں، غریبوں کا درد محسوس کریں، صبر کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ بچوں کو بھی محبت اور حکمت کے ساتھ روزے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے پر یہ ان پر بوجھ نہ بنے بلکہ خوشی کا سبب بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو رمضان کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ میرے دوستو، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ انسان کی زندگی بدلنے کا موقع ہے، گناہوں سے توبہ کا موقع ہے، دل کو صاف کرنے کا موقع ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس رمضان کی قدر کریں، روزوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت بڑھائیں، رمضانوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں روزہ رکھنے، عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔